تمام پریشانیوں کا یہی حل ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ ایک دشمنوں سے پریشان ہے، خواہ جادو سے پریشان ہے، خواہ جنات سے پریشان ہے، خواہ لوگوں سے پریشان ہے، آپ کی پریشانی جو بھی ہو، اس کی خواہ آپ کی حاجت جو بھی ہو، خواہ آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، خواہ آپ پر قرض کا بوجھ ہے، خواہ آپ کو کوئی غم، انشاءاللہ اسی دن آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایسے حاجات جو آپ نے سال ہا سال وظائف بھی پڑھے، دعائیں بھی مانگی، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے گر اپنا لیے، لیکن نہیں ہو رہا، تو ایک بار اس وظیفے آپ کو خواہ جو بھی پریشانی ہو، ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں اتنے کمالات، اتنے برکات، اتنے معجزات، لیکن ہمارے ایمان اور یقین میں کمی کی وجہ سے ہم اس کے اثرات سے، اس کے معجزات سے، اس کے کرامات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے عمل میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں کمی ہے، اس لیے ہم پر اتنا اثر نہیں ہوتا۔ آپ یقین کے ساتھ یہ وظیفہ جو آج میں دے رہا ہوں آپ کو، اس پر عمل کریں اور ایک ہی دن انشاءاللہ ایسے حاجات جو آپ نے سال ہا سال وظائف بھی پڑھے، دعائیں بھی مانگی، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے گر اپنا لیے، لیکن نہیں ہو رہا، تو ایک بار اس وظیفے کو فالو کریں، ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ کریں، اور آپ کے وہ ناممکن حاجات بھی پوری ہوں گی، اور اس پر اتنا وقت بھی نہیں لگے گا، میرے خیال میں 10 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور ایسا تیر بہدف وظیفہ کہ انشاءاللہ اسی دن آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ تو آئیے، وظیفہ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ اجازت 4 شرائط کے ساتھ، ویسے دو شرائط ہیں۔ ایک نماز کی پابندی، کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے۔ دوسری شرط رزق کے حلال کی طلب۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ پھر اللہ پر چار اس لیے بتائے کہ اللہ پر یقین کامل ہو، کیونکہ اللہ پر جو شک کرے گا اس کا وظیفہ کیا، اس کے وظائف کام نہیں کریں، کوئی بھی وظیفہ اس کا کام نہیں کرے گا، کیونکہ وظائف میں اثر ڈالنے والا اللہ ہی ہے، قبول کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جب ہم اللہ پر، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا اسی طرح میں معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک شخص ہے جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، تو ضرور اللہ تعالیٰ اسی کے گمان، اسی کے یقین کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن بدقسمت شخص وہ ہے جو دعا بھی مانگ رہا ہے، اللہ پہ شک بھی کر رہا ہے، بھائی میرے تو کوئی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، سال ہا سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں، تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ تو یہ باتیں ضرور جان لیں، پھر وظیفہ شروع کریں۔ اور وظیفے کا تلفظ، جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو وظیفہ، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو دوسروں کو وظیفہ سکھاتے ہیں لیکن خود اپنا تلفظ بھی ٹھیک نہیں، ان کے جو چہرے پر داڑھی کی سنت بھی نہیں ہوتی، جو بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، کیونکہ یہ مردوں کے لیے زینت ہے۔ یہ تمام پیغمبروں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ایک کا طریقہ ہے۔ تو داڑھی رکھنا واجب ہے ہمارے حنفیہ کے نزدیک۔ تو بہت سے لوگ داڑھی سے بھی محروم ہوتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں۔ نصیحت اچھی بات ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو گناہوں سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب کریں، اور نماز کی پابندی کریں، اللہ پر اعتماد کامل کے ساتھ پڑھیں، اور وظیفہ کی تلفظ ٹھیک کریں۔ اب یہ میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا، تو ظاہر ہے کہ اس کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو کس طرح کام کرے گا؟
آپ نے اشراق کے بعد جب صبح کی نماز پڑھیں اس کے بعد یہ سورج 15-20 منٹ ہو جائے کہ طلوع ہونے کا، یعنی تھوڑا سا بلندی پر جائے، اشراق کا وقت ہو جائے، تو 2 رکعت صلاۃ اشراق کی نیت سے پڑھیں اور 2 رکعت صلاۃ حاجت کے طور پر پڑھیں۔ صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد 11 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ بات جان لیں کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی سورہ توبہ سے تو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں، تو یاد رکھیں بسم اللہ اس وقت نہیں ہے جب آپ تلاوت کرتے کرتے وہ صورت آ جائے، یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے دوران آپ کو سورہ توبہ آ گیا تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ جب آپ شروع سے پڑھیں گے سورہ توبہ کی، پورے سورہ توبہ کی قرآن آپ نے نکال دیا، ابھی آپ بیٹھ گئے تلاوت کے لیے اور پہلے آپ نے پڑھنا ہے سورہ توبہ سے، تو اسی وقت آپ نے سورہ توبہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ۔ آپ کو اس کے قوانین کا علم نہیں ہے کہ یہ کس وقت پڑھیں گے، تو اس وقت نہیں پڑھیں گے جب درمیان میں سورہ توبہ آ جائے۔ یاد رکھیں یہ بات، جب ہم شروع سے ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو سکھا رہا ہوں، تو آپ بہت سے لوگوں نے یہ سنا ہے، میں نے بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹس بھی آئے ہیں، مجھے جو ہے واٹس ایپ پہ بھی میسج آئے ہیں کہ مولانا صاحب سورہ توبہ سے پہلے تو بسم اللہ نہیں ہے، آپ نے پڑھ لیا، تو اس کے اصول کا آپ کو پتہ نہیں۔ تو جب آپ شروع سے ہی ان آیات کو پڑھیں گے، سورہ توبہ کو پڑھیں گے، تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، جب درمیان میں آ جائے تو پھر نہیں پڑھنے۔ تو پہلے تلفظ ٹھیک کریں، پہلے 11 بار درود شریف یعنی صلاۃ حاجت 2 رکعت کے بعد سورہ توبہ کی 2 آیات کو 11 بار پڑھیں، صرف 11 بار۔ اعوذ باللہ پہلی بار جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت، پھر اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 11 بار پڑھیں خوب دل سے، خوب اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر سجدے میں جائیں، سجدے میں رو رو کر اپنی حاجت مانگیں، خواہ آپ کی حاجت جو بھی ہو، خواہ آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، خواہ آپ پر قرض کا بوجھ ہے، خواہ آپ کو کوئی غم پریشانی آنے والی ہے اس غم سے آپ پریشان ہیں، خواہ آپ پر کوئی مصیبت آ رہا ہے، خواہ آپ دشمنوں سے پریشان ہیں، خواہ جادو سے پریشان ہیں، خواہ جنات سے پریشان ہیں، خواہ لوگوں سے پریشان ہیں، آپ کی پریشانی جو بھی ہو اس کی فکر نہ کریں، تمام پریشانیوں کا یہی حل ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی پریشانی ختم ہوگی، ایک ہی دن میں۔ اگر ہمارے چونکہ اعمال میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو دوسرے دن پھر کریں، تیسرے دن پھر کریں، جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو، انشاءاللہ چند ہی دن میں ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور یہ تو رمضان ہے، رمضان میں تو ویسے ہی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ویسے ہی رمضان میں بے شمار نازل ہو رہی ہیں، تو اگر رمضان میں کریں تو بہت نور علی نور۔ ویسے اس کے لیے رمضان یا غیر رمضان کوئی قید نہیں، لیکن رمضان میں بہت اچھا موقع ہے، رمضان میں کرو گے تو انشاءاللہ العزیز قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا